جن کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئیں، جن کی مدح و ثنا میں عشاق، شاعران بلبلان باغ یا انادیل اندلیب گلشن رسالت اور دیگر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، اور انہوں نے اخیر میں جا کر کے ایک ہی جملہ کہا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہا تمہاری تعریف تو کسی بشر کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بشر کیا تمہاری تعریف کرے، تمہاری ثنا کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے. اسی کو امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے یوں کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ فرما دیں تمام انسانوں سے. یہاں دیکھیں توجہ کریں، قرآن میں یہ نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے محبوب آپ کہہ دیں اے ایمان والو، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں. کس سے؟ اے انسانوں، جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی اس کو رسول بلا رہے ہیں. کیا کہہ کر کے؟ اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں. اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ ہیں. اگر انسان ہیں تو ان کو خطاب ہے میرے رسول کا، وہ سب کے رسول بن کر کے آئے. اسی کو عزیزان گرامی مداحان رسول نے یوں کہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس لفظ پر توجہ رکھیں، وہ ہے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا ہے. ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یوں ششدر رہ گئے، شش و پنج میں، یعنی اس کو ہم شش و پنج اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفریح کے لیے آپ کے لیے. کہتے ہیں ایک اپنی نعت میں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. یعنی میں رسول کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا اور عام بشر کہوں یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں. کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس کے بیچ میں ہے. عام بشر بھی نہیں ہے اور یہ خدا بھی نہیں ہے. ہاں وہی جس میں آپ نے کہا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. اس لفظ پر توجہ رکھیں، ہم اپنی بحث کو آج آگے بڑھاتے ہیں. عزیزان گرامی، رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے آنے کا زمانہ بہت آخر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہے. زمانہ ان کے بعثت کا اخیر میں ہے لیکن وہی اصل کائنات ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مجھے سمجھا کر کے آگے بڑھنا ہوگا. جس کو اقبال نے کہا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان. ان کا ایک شعر ہے طویل ہے کہ قرآن میں جہاں یاسین آیا ہے، طٰہٰ آیا ہے یا فرقان آیا ہے، سب سے مراد یہ محمد عربی کی ذات ہے، اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ایسا کیسے؟ اس کو تو بعض حدیثوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے گوندھا جا رہا تھا. اس وقت بھی وہ نبی تھے، وہ اول ہیں اور آنے میں آخر ہیں. اب یہاں پر مجھے عقلی دلیل کے اعتبار سے آپ کے سامنے، آپ کے میدان میں اترتا ہوں. کبھی کبھار کوئی چیز اخیر میں آتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، کبھی پہلے ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے وہ پہلے ہے تو بھی اہم ہے، آخر میں ہو تو بھی اہم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کسانی کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم مارکیٹ میں جا کر کے ایک بیج لے کر کے آئے، بیج لے کر کے آئے اور اس کو زمین میں بونا ہے. کام تو یہی ہے نا، زمین میں اگر بیج نہ ہو تو پودا نہیں، زمین میں اگر بیج نہ ڈالیں تو اس کی کوئی شاخ نہیں، جڑ تو لگانی پڑے گی. ہم بیج لے کر کے آئے، زمین میں ڈالے، یہی اصل ہے بیج، یہی اصل ہے. درخت کی اصل کیا ہے؟ یہ بیج ہے. ہم نے بیج زمین میں بو دیا، پودا نکلا، اس کے بعد بڑھتا گیا، فصلیں ہونے لگی. جب جوان ہوا تو ڈالیاں تھوڑی مضبوط ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلی، پھر جوان ہوا اور بڑی عمر کا ہوا. اب اس میں
پتے پھیلنے لگے. جب بڑا ہو گیا درخت تو اب اس میں پھول آئے, پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے, اور پھر پھل کے بعد ہم نے دیکھا جو بیج زمین میں بویا تھا آخر میں پھل میں وہی بیج نکل آیا, پھر وہی بیج آیا. پھلی کو آپ کسی پھلی کے دانے کو زمین میں بوتے ہیں, اس کو بونے کے بعد جب پودا نکلتا ہے پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اصل ہے پودے کو اگانے کے لیے, پتے بھی اسی بیج سے ہیں, پھول بھی اسی بیج سے ہیں, اور اس کی شاخ کی ساری ہریالی اسی بیج سے ہے. لیکن یہ درخت اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب پھل دیتا ہے. پھل دینے کے بعد پھر آخر میں وہی بیج دیتا ہے جو تم نے زمین میں بویا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اول میں ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے, آخر میں آئے تو بھی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے یہ اسی بیج کے شاخیں ہیں. کوئی اس میں سے پھول ہے, کوئی اس میں سے ہریالی ہے, کوئی اس میں سے اس کی پتے ہیں, اور اخیر میں آنے والا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو اللہ نے شروع میں ہی رکھا تھا. وہ اصل کائنات ہے, مقصد کائنات ہے, کائنات کی وجہ اصل ہے. عزیزان گرامی, اس فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب میں ایک عالمی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جب اس رسول کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں, وہی اول ہے وہی آخر ہے, اور خدا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے. اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے. باقی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سب نبی ہیں, لیکن بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد ہی ہیں, وہ افضل الرسل ہے. جب ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا وہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ رسول صرف عربی لوگوں کے لیے تھے؟ کیا وہ رسول صرف ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے عزیزو, قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے رسول, ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. سارے انسانوں کے لیے, چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو, یوکے کا ہو, افریقہ کا ہو, کسی بھی جگہ کا ہو, کسی بھی جگہ کا ہو, انسان اگر ہے تو اس انسان کی طرف میرا نبی رسول بن کر آیا ہے. اس رسول کا آنے کا مقصد صرف مکہ نہیں ہے, ایک علاقہ نہیں ہے, ایک شہر نہیں, ایک ملک نہیں, بلکہ وہ آفاقی رسول ہے. اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا, اور ایک خاندان کے لیے بھیجا, یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک کے لیے بھیجا, ایک گاؤں کے لیے بھیجا. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لیے. اب اس میں ایکسپشن کچھ بھی نہیں ہے. کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آئے, اور ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ بھی شامل ہوئے, اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہوئے, سب اس کائنات میں آئے. اب کائنات میں صرف انسانوں کے لیے وہ رسول نہیں آئے, بلکہ ملائکہ کی جتنی لمبی فہرست ہے ان کے لیے بھی وہ رسول ہے, اور پھر اللہ رب العزت کے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی وہ رسول ہے. ایک ذات ہے اتنی تکمیل پائی ہوئی, اتنی کامل کہ اس کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ جائیں گی. میں اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے ہے یہ ٹاپک لے کر چلوں, شاید پتہ نہیں کتنے سالوں لگ جائیں. وہ تو پرندوں کے لیے بھی رسول ہیں, جانوروں کے لیے بھی رسول ہے. پرندوں کے لیے کیسے رسول ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, وہ جانوروں کے لیے کیسے رسول ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. وہ جنات کے رسول ہیں, ان میں کیا تبلیغ کریں گے ان کے لیے الگ رسول ہے, الگ ایک ٹاپک ہے. میرے عزیزو, اتنا ہی نہیں, وہ نبیوں کے بھی رسول ہیں. اسی لیے تو قرآن نے چوتھے پارے میں وعدہ لیا ہے نبیوں سے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قرآن کہتا ہے, یہ سورہ نساء میں, اللہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, یاد کرو اس وقت کو جب سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا. جتنے بھی نبی دنیا میں آنے والے تھے ان سب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. کس بات کا وعدہ؟
اللہ تعالیٰ ان سب سے وعدہ لیتا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ پھر کسی اور کی شریعت اس کے ہوتے ہوئے نہیں رہے گی، وہ رسول آ جائیں تو پھر ساری شریعتیں ختم ہوں گی، صرف شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اسی لیے تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ پڑھے جا رہے تھے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، مقدس کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جلال کے اثر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ حضرت عمر کو انہوں نے زور سے کہا، اے عمر دیکھتے نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو؟ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تصدیق تو ہمارا قرآن بھی کرتا ہے کہ تورات آئی تھی، جگہ جگہ قرآن میں تورات کا ذکر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اللہ کی کتاب ہے، وہی تو میں پڑھ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جس پر یہ کتاب اتری وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تورات نہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی اور دوسری گنجائش نہیں تھی کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر ایمان لائیں اور قرآن پر عمل کریں اگر وہ زندہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول انبیاء اکرام اور رسولوں کا بھی رسول ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی باتیں آپ کو الگ انداز میں لے کر کے چلوں گا تاکہ میرے مخاطب اس زمانے میں بہت دوسرے لوگ بھی ہیں۔ الحمدللہ ایک مسلمان اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ یقیناً میں اگر کہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کسی سے کہا نہیں کہ چوم لو، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ جب نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں، اتنا بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے۔ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم اپنے جو مجموعوں میں کرتے ہیں یہ صرف برکت کے لیے کرتے ہیں۔ آج میں ان سے بھی خطاب کرتا ہوں جنہوں نے رسول کو اب تک پہچانا بھی نہیں اور دوسرے کسی مذہب سے آج تک وابستہ ہیں۔ اس میں دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں، میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھا کرتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی کہ جیوز دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے، یعنی مذہب کے اعتبار سے پرانا ہے، یہودی۔ بولتے بولتے آپ لوگ بھی سن کر کے تھک گئے ہوں گے، بلکہ اب تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ گالی تو نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ ایک قوم کا نام ہے، ایک قوم ہے۔ جیسے کسی کو یزیدی کہہ دینا گالی ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک شخص کا نام ہے۔ خیر، عیسائیت ایک قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ان سے پہلے کے انبیاء اکرام پر ایمان لائی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ریلیجن پائے گئے دنیا میں، جیسے بدھ مت ہے، آج اس کے ماننے والوں کو بدھسٹ کہا جاتا ہے، بدھزم۔ ان کے علاوہ ایک زردشتی مذہب تھا ایران کا، پارسی جن کو آج ہم کہتے ہیں۔ یہ پارسی مذہب بھی بڑا پرانا ہے، آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، اور ان کا بانی زردشت تھا۔ یہ دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، پارسی، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا مذہب ہندو مت ہے جن کو آج ہم روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جس ملک میں ہیں یہاں وہ کثرت سے ہیں، ہندو مت۔ ان تمام مذاہب سے میں آج ثابت کروں گا کہ ان سب کی کتابوں میں میرے نبی کا ذکر آیا ہے، جس کے متعلق یہ خود آج تک پڑھ نہیں پاتے یا پڑھ کر کے جان بوجھ کے چھپا لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت شدھ بدھ رکھتا ہو کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا پارسی یا بدھ، میں اس کو دعوت سخن دوں گا کہ جا کر پھر سے ویریفیکیشن کر لینا میری باتوں کو، آیا ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے پنڈتوں نے چھپایا کیوں ہے، اور اگر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں شروع سے چلتا ہوں۔ یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔
ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے, انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے, یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا. یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا. وہ اب اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں. آج جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے, بڑی شریر قوم ہے. پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے. ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق, یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے. جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں. یہ شریر قوم تھے, حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے. بہرحال زکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں, یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا. یہ بات مجھ سے نہیں, عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو, ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی. ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے, اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے, یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, کافی پرانی. یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو, کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا. میں بھی انہی سے بات کروں گا, ہوائی فائرنگ نہیں. جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں. یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا, تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں. یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا, پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس. یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں. اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے, میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج, لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے. چاہے وہ شیعہ ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو. جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں, سب کا اس بات پر اتفاق ہے. لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں. ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں, کچھ 66 مانتے ہیں, 66 مانتے ہیں, کچھ لوگ 27 مانتے ہیں. بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں. ایک پارے کا نام ہے, ایک کتاب کا, ایک جز کا, جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں. اس میں ایک آیت آئی ہے. آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے, آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں, بھائیوں سے مراد نبیوں میں, ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا, تمہاری ہی طرح سے ہوگا, لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا. اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا. یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے, جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب, انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا. آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں. وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے. اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو, اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا. تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے, باپ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے. اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کی ماں بھی ہیں,
باپ بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے. یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں, عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی, بچے بھی ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی, بچے بھی نہیں ہوئے. وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. شادی بھی کیا ہے آپ نے, بچے بھی فرمائے. اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا, میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے, لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ. کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے, صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے, اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے. لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی, قرآن کی آیتیں آئی, تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا. کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں. یہ پہلا مجمع ہے, پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا. اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا, اے مکہ والو, میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی, جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا, الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں. ہمارے تو روڈ پر ہی ہیں. بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں, جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے, اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا. بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی, جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے, وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے, وہ کون ہے, وہ کون سا رسول ہے, آخر تم ہی بتا دو. وہ آج تک نہیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے, اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے, اب کون آنے والا ہے. چلو اس کو نہیں مانتے. دوسری بات میں کہتا ہوں, سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں. کون؟ جیوز, یہودی, جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے. سولومن, حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں. ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے, سانگس آف سولومن. سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے. جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یہ دعا ہے نا. سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے, وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن نام سے. اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج ہیبرو کہتے ہیں, اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے. یہ اسرائیل جو دیکھ رہے نا آپ, جو ناسور ہے, کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں, یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں. یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے, ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں. اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن, حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے, سب سے پیارا, سب سے مبارک, سب سے شان والا, جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے, جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے, اس کا نام محمد ہے. یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں, آج بھی لفظ محمد, اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ہے. ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے, ام ہے. ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا. وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام, اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں
تو وہ اڑنے لگ جاتا, جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے. اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی, بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے, بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے. اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا, اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے, سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے, اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو. تخت اٹھا کر لے جایا گیا, پیدل چلنے لگے, بہت لمبا عرصے تک لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے, پھر سب کو سوار کر لیا, پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں. مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا, یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا, صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے, وہ مدینہ طیبہ تھی, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی, جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا. اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنی مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے, یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ جیوز, آؤ یہودیوں, پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب آتے ہیں, یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں, کرسچن ہیں, ان لوگوں کا کیا دین ہے, کیا مذہب ہے, انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں, جیزس. لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے, شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر, اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی, اللہ ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں. لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا, کچھ عیسائی گمراہ ہوئے. ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے, وہ گالیاں دیتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی, حکم تھا. لیکن مریم, سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے, ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں, کبھی زندگی میں چھوا نہیں, لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی, کسی مرد سے نہیں, کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو, جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حاملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے, روح اللہ کہا جاتا ہے, وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے, یہ کیا کہنے لگے, نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے, مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے, تثلیث جس کو کہتے ہیں, تین خداؤں کو ماننا, یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا. یہ تین خدا ماننے لگ گئے, ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں, دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ, اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں, تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں, مریم کو میری کہتے ہیں, میری بھی گاڈ ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں, فلاں گاڈ فادر ہے. ہرگز نہ استعمال کریں, اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو, وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں, یہ کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے, کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو, کراس ویریفیکیشن ہو, اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے, نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے, معلومات ہو.
ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है, चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के 4 शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के 4 नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं, जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही है आपके लिए, ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा? वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, तो अव्वल हमेशा से वो उसका वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो 4 नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं, वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां, क्या हैं? तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है, और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे। तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है, जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्ताक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटोस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटोस रहमत वाला, वो मदीने वाला है, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा पांव चूमने? सबके सब फिर मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई? वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे, तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या? जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए, यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा हैं। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा
کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے. وہ اندر گیا. میرے رب کی حکمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا, اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی. جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل, چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی. اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا, تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں, حملہ کرو, حملہ کرو, دھاوا بول دو. گھر پر سب گھس گئے. اندر آئے تو جوش میں ہوتے, جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں. یہ اندر آئے, دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام. اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے, اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا, اس کو پھانسی دے دی. کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا, یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی, کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے. ہوا کیا تھا اندر گھر میں, ہوا کیا تھا, کون بتائے گا؟ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے, لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا, وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے, کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے, پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا, آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی, نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے. اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے. اس ٹینشن میں 500 سال گزر. اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے, کوئی نبی نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی. جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں, یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے. اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے, یہ ان کو قتل کرتے تھے, وہ ان کو قتل کرتے تھے. کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا, کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے, کبھی یہودی قابض ہوتے تھے, کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا, یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا. لڑائیاں چلتی رہتی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا, فلاں سے پیدا ہوا. بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے. عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے, نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ, نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے, کیسے ہو گئے, تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا, خدا ہی تھا. تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے. مدینے میں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, مدینے میں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے. کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ گاؤں بھی نہیں تھا, شہر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مدینہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے, انجیل بھی جانتے تھے, انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا, کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے. کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے, وہاں ہریالی ہوگی, اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے, وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے, وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں, اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے. یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں, وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے, ایک آبادی بنی, اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں.
इस वाक़े को कई सौ साल गुजर गए लेकिन वो खत महफूज था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो आप सबको मालूम है, मैं तवालत में नहीं जाता, तफसील में नहीं जाता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कोई अपने घर बुला रहा था। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी ऊँटनी पर छोड़ दो, ये जहां बैठेगी वहां मैं कयाम करूंगा। ऊँटनी कहां बैठी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर। इसी सहाबी के घर क्यों बैठी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस घर में मेहमान हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। रिवायत ये मिलती है कि दूसरे ही दिन अबू अय्यूब के पास, अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो लेटर मौजूद था जो बादशाह ने दिया था, वो खत मौजूद था जो कई सौ साल पहले बादशाह देकर गया था। वो उनकी औलादों में चलता आ रहा था और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक पहुंचा और वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मेरे अजीजों, इन ईसाइयों ने और यहूदियों ने मदीना भी बसाया मेरे नबी के इंतजार में, लेकिन जब वो रसूल हकीकत में आ गए तो इन्होंने क्या किया? ईमान लाने से इनकार कर दिया, नहीं माने, क्योंकि उस वक्त धंधा जोरों पर था। लोगों को जो बेवकूफ बनाने का धंधा है वो बाबागिरी में बहुत ज्यादा थे, ईसाई भी और यहूदी भी। लोगों को पागल बनाना, उनसे पैसे ऐंठना, ये कामों में मसरूफ थे। अगर वो नबी की तरफ लोगों को कह दें यही आखिरी रसूल है, यहाँ कैसे चलेगा फिर काम? इसलिए वो इनकार कर गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा था हवारियीन से, वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा और बीबी मरियम को ताहिरा कहेगा जब लोग उन पर इल्जामात लगा रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो देखा यहूदी और ईसाई आपस में लड़ते हैं, ये इनको ताना मारते हैं, वो इनको ताना मारते हैं, किसी को हकीकत का इल्म ही नहीं था। आखिर उनको सूली दी गई या कत्ल किया गया, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था। पहली मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। ये लोग आपस में झगड़ते हैं, उनको यहूदी कहते हैं हमने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी, ईसाई कहते नहीं वो गायब हो गए हैं, आएंगे, ऐ नबी आप फरमा दें, ना ईसाई सही कह रहे हैं ना यहूदी सही कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने ईसा को आसमानों पर उठाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा ये बयान किया और फिर यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों तुम हरगिज बीबी मरियम की तरफ उंगली ना उठाना, इसलिए कि वो बतूल हैं, वो अजरा हैं, उन्हें किसी बशर ने छुआ तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, ईसाइयों के ऊपर 500 साल से ये गलाजत डाल रहे थे, कौन? यहूदी 500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अजरा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेरे अजीजों। अब यहाँ पर बात बहुत ज्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूं, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है, कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूँ। कहा मैं एक ही बुद्धा नहीं हूँ, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुकद्दस आदमी को, मुकद्दस आदमी को बुद्धा।
اس زبان میں کہا جاتا ہے ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا. اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی. اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے. بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے. 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے. میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا بھی. گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے. کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا, لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا, وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا, وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا. یہ سب الفاظ موجود ہیں. اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا. اس نے کہا وہ مائتریا ہوگا. یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, تھوڑے خشک ہیں, اس کو سمجھ لیں آپ, اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے. مائتریا ہوگا. گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا, وہ اس کو مائتریا کہیں گے. مائتریا کہیں گے. مائتریا کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ, حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے. مائتریا کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین. اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریا. مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی ہیں وہ حیرت کی ہیں, حیرت کی ہیں. اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے. اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا. اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریا کا ذکر کرتے ہو کہ ایک بڑا بدھا آئے گا, اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ. تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا. اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے, ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے, ڈیفنس کے لیے رہتے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی, وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے, جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا, جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں, اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں, کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں. میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو, چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء, عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. اب بدھا یہ کہتا ہے, گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی, بہت بڑی بصیرت, نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا, اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس, میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں, اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج, وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو, وہ رات کے وقت ملے گی.
وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی۔ میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے، اور وہ نازل ہوا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے۔ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی، اور وہ رات کے وقت ملے گی، اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی۔ وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کو تم کیا جانو، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات کے وقت بصیرت ملی۔ تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی۔ اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا، اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے، وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا، دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے، یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں، اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایات میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا۔ میں نے اجازت دے دی، ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی کہ بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے
کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطی کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس